السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ آدھا دن تو بہت ہی گرمی رہی، سخت گرمی ہے، بار بار لائٹ بھی آتی جاتی رہی، بس کوئی ڈھنگ کا نہ کام ہوتا تھا نہ بیٹھنے میں کوئی آرام تھا، سخت بس بے چینی رہی ہے۔ پھر عصر کے بعد ایک دم ہی موسم پیارا موسم بن گیا، اللہ کی شان ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، آگ بھی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، یہ سارے اس کے اپنے ہی رنگ ہیں، وہ چاہے تو بس مہربانیوں کی بارش پہ بارش کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ اس کے آگے سر جھکائے رکھیں، ہر سانس میں اس کا ذکر کریں، کوئی سانس اس کی یاد سے اس کے ذکر سے خالی اندر نہ جائے، اتنا دل میں سکون رہتا ہے نا، ساری پریشانی غم جو ایسے دل دماغ سے دور رہتے ہیں، اور یہی دماغ پہ ذکر سے آپ خالی ہوں گے، دماغ خالی ہوگا، بار بار ٹکرائے گا، ٹینشن بڑھے گی، بلڈ پریشر بڑھے گا، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، اور جس بات میں جس پریشانی میں اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا ذکر آ جائے، وہ راہ میں بدل جاتی ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ جنہوں نے اللہ کا راہ پر چل پڑے ہیں، اس کی محبت دیکھ لی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اتر گئی ہے، وہ غم سے نہیں گھبراتے ہیں، پریشانی سے پریشان نہیں ہوتے ہیں، وہ سارے دن کے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے باتیں کرتی گزرتی ہے، کیونکہ وہ دلوں کے پیچ جاننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کس کی کیا نیت ہے، کسی کیا ہے، انسان کی کوئی مجال ہی نہیں ہے، جس کو مل گئی اللہ کی محبت اسے سب کچھ مل گیا، اس کے روز مرہ کے دن بھر کے جتنے معاملات ہوتے ہیں، جتنے کام ہوتے ہیں، وہ خیر کو بھی چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، اور جن کے ساتھ اللہ کی یاد نہ ہو تو وہ گھبرائے رہتے ہیں، پریشان، اپ سیٹ، اور دوسروں کو بھی پریشان ہی کرتے رہتے ہیں۔ کامل یقین سے دل میں اللہ کی محبت اتار لو، پھر دیکھ لو تمہارے غم نہیں رہیں گے، تمہارے دکھ نہیں رہیں گے۔ جب انسان دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو بس اس پہ اللہ کی بڑی رحمتیں ہو جاتی ہیں، اس بے نیازی سے انسان دنیا کی ساری خواہشوں سے دور ہوتا ہے نا، اس کے دل میں سکون اترا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ بس یہی بات ہے کہ جب دکھ ملتے ہیں تو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس میں دو ہی راستے ہیں، ایک سیدھا راستہ سیدھا آپ کو جنت میں لے جائے گا، ایک راستہ ٹیڑھا میڑھا ہے جو جا کے دوزخ میں آتا ہوتا ہے۔ اس کے اللہ کے فرمان ہیں، اس کے نبی کے فرمان ہیں، ان کے غور سے پڑھیں، دل میں اتاریں، عبادت میں دن گزاریں، پھر دیکھیں ذرا ہر چیز اپنے وقت پہ، ہر کام اپنے وقت پہ ہوتے ہیں، وقت سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کسی چیز کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہو جائے، اللہ کرے جلدی ہو جائے، کیا ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کا راز ہے، اللہ خود ہی جانے۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، کہتے شکر اللہ کا، یہ شکر اللہ یہ بات ایسی، شکر اللہ۔ انسان تو کہا گیا نا جلد باز ہے، انسان نہ شکر ہے، انسان بے صبر ہے، یہ قرآن پاک میں باتیں آئی ہوئی ہیں، صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوئے ہیں۔ آج مجھے حابیل اور قابیل کا واقعہ یاد آ گیا صبح، میں کہا چلو اس کا بھی حوالہ کر دوں، ذکر کر دوں۔ بڑوں نے سب نے پڑھا سنا ہے، جو نئی نسل ہے وہ بھی اب تھوڑی پرانی تو ہو گئی، لیکن پھر بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے معاملات کانوں تک نہیں پہنچے ہوتے ہیں۔ جب آدم تھے ان کے 8 دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے، اور اس وقت بھی شادی ہو جاتی تھی بہن بھائیوں کی نا، ایسے کرتے کرتے آدم ایک دفعہ 2 بیٹے، ہم مائی شیطان دیکھنا ساتھ ساتھ چل رہا، غلط الفاظ نکلوا دیے، اماں ہوا، ایک بار اماں ہوا کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جب بڑے ہو کے شادی کا وقت آیا تو وہ دونوں بیٹے چاہتے تھے شادی ہماری ہو، تو پھر آدم نے کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ نیاز دیں۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بھئی نیاز ایسی کوئی چیز مان لینا، کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، اور جس کی نیاز قبول ہوتی تھی نا اوپر سے بس وہ چیز آ کے اس کی نیاز لے جاتی تھی۔ اس میں دونوں بھائیوں نے بھی پھر حضرت آدم سے کہا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کو حکم ہے آپ نیاز دیں، دونوں نے آ کے نیاز اپنے کھلے میدان میں رکھ دی۔ حابیل کی نیاز قبول ہوگی اور قابیل کی نیاز قبول نہیں ہوئی، تو قابیل کو غصہ آ گیا، اس نے بھائی کو مارنا شروع کر دیا، رہ گیا بٹانے میں، مارتا رہا اتنا کہ بس وہ ختم ہو گئے۔
جب ان کی جان نکل گئی تو اب تو وہ قابیل بہت گھبرایا کہ اب میں کیا کروں نا، کہ اب میں اس کو کہاں چھپاؤں نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، یہ سارا واقعہ قرآن پاک میں 2 کوے بھیجے، ان دونوں کووں نے آپس میں لڑائی کی، پھر ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، تو جو کوا زندہ تھا اس نے زمین کھودی، زمین کھود کے اس نے اس دوسرے کوے کو زمین میں دفن کر دیا۔ تب قابیل کو سمجھ آئی، پھر انہوں نے اسی طرح اپنے بھائی کو، اور اس کی دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا، اور اب تک جتنے قتل ہو چکے ہیں یہی بتایا گیا ہے کہ ہر قتل کا بوجھ قابیل پہ بھی آئے گا، جو بھی قتل ہوگا اس میں قابیل کا حصہ ہوگا، کہ سب سے پہلے قابیل نے یہ جھگڑا کیا تھا اور قتل کیا تھا بھائی کو۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ رشتے، یہ دنیا بنی ہے تب سے جھگڑے چلتے آ رہے ہیں۔ پھر حضرت یوسف کے سیلے بھائی تھے، انہوں نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ حضرت یوسف کتنے پیارے تھے، حضرت یعقوب السلام بہت پیار کرتے تھے، وہ دیکھتے کہ سارے بھائی بہت جلتے تھے۔ یہ بھی کسی دن آپ حضرت یوسف کا بھی واقعہ بہت بڑا ہے، بڑا زبردست ہے۔ یہ جتنے پیغمبر کے واقعات ہیں یہ سب حرف حرف ہمیں امی ابا جی نے بتائے ہیں، بڑے بھائی جان نے، بہنوں نے، سب نے، ساری واقعات اللہ سے لے کے یہ تک سب حرف حرف یاد ہیں۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ بات، یہ سارے واقعات تفصیل سے قرآن پاک میں آئے ہیں، اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ کے ذکر آئے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے بھی واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بہت سے پیغمبر کے واقعات آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ آج صبح پتہ نہیں کس بات میں یہ حابیل قابیل یاد آ گئے۔ تھوڑا سا پیراگراف سناتی ہوں، قاسم علی شاہ صاحب کا ہے، بیان ہے ان کا، پہلے بھی کافی اس میں آپ کو سنایا تھا، کافی پرانا ہو گیا، لیکن اتنی پیاری باتیں ہیں، اتنی دل کو اچھی لگتی ہیں، اور اچھی بات کا بڑا دل دماغ میں اثر رہتا ہے، کتنی دیر تک وہ اثر جاتا نہیں ہے اگر دل سے محبت سے سنی جائے، پڑھی جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص دوسروں کو اپنی خوشی میں شریک کرتا ہے، وہ اپنی نعمتوں کو بانٹتا ہے، تو وہ دوسروں کے نسبت زیادہ سکون اطمینان پاتا ہے۔ سخاوت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کائنات کی سب سے بڑی سخی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ہمیں ہماری حیثیت اور اوقات سے زیادہ دیتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی جب بانٹتا ہے تو اس کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ سخاوت سے انسان کا دل بڑا ہوتا ہے، اور ایسا شخص بہت جلد رحمت خداوندی کی نظر میں آ جاتا ہے، کیونکہ کائنات کا مالک جب اپنی کسی صفت کو اپنے بندے میں دیکھتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور پھر وہ اس کی اللہ کی ذات مددگار بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، اور لوگوں سے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سخاوت وہ خوبی ہے جس کی بدولت انسان متعدد روحانی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور مخلوق سے کسی بدلے کی توقع نہیں رکھتا۔ سخاوت کی وجہ سے اس کا دل احساس سے بھر جاتا ہے، پھر وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، خود روکھی سوکھی کھاتا ہے لیکن دوسروں کے سامنے عمدہ کھانے رکھتا ہے۔ سخاوت وہ صفت ہے جو انسان کے کئی عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، اللہ کے قرب سمیت اس کو مخلوق کا قرب بھی مل جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر شخص دل جان سے اس کا احترام بھی کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ علم اور سخاوت وہ ہے صفات ہیں جو انسان کو سردار بنا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ رمضان کا مہینے میں حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، اور اسی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں آج غربت جس قدر بڑھ چکی ہے، ایسے میں اس بات کی زیادہ شدت محسوس ہوتی ہے کہ بحیثیت امتی ہم اپنے پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں۔ بڑی پیاری باتیں، اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کریں۔ آپ کے محلے میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا دسترخوان عید کے دن بھی خالی ہوگا، آپ کے دسترخوان پر اگر
ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں، تو اپنے پڑوسیوں کا احساس بھی کریں۔ بے شک دینے سے کسی کو کوئی آپ چیز دیں، کھانے کی کچھ بھی دیں، تو بڑی دل کو خوشی اور سکون ملتا ہے، اتنی کوئی روحانی طاقت بھی مل جاتی ہے بندے کو نا۔ آپ کے قریب رشتے دار، آپ کے دفتر میں مستحق ملازم، گیٹ پر بیٹھے سیکورٹی گارڈ، اور ان کے علاوہ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن اس کی آنکھیں ان کے اندرونی قلب کی داستان سناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے خیر خیرات کرنے کی، دوسروں کے دکھ سمیٹنے کی، بڑی روحانی خوشی ملتی ہے۔ مجھے تو اس بات سے اپنے ابا جی یاد آتے ہیں، جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو مجھے ابا جی اتنے یاد آتے ہیں۔ ابا جی مجھے بادشاہ بیٹی کہتے تھے۔ اب آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی تعریف نہیں کرنے لگی، میں تو اپنے پیارے ابا جی کی بات کو دہرا رہی ہوں۔ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کس بچے میں کون سی صفت ہے۔ اب ہمارا چھوٹا بھائی سلیم تھا، کتنی بھی چیز لاتا چاہے تھوڑی سی ہو، سارے بہن بھائی چاہے ایک ایک نقطہ ایک ایک قطرہ ہی دے، وہ سب کو بانٹ کے کھاتا تھا۔ بچپن کی اس کی عادت تھی۔ اب تو پتہ نہیں کیا عادت ہے، اب تو بیگم ہی جانتی ہوگی ڈی سی صاحب کی کیا عادتیں ہیں کیا نہیں۔ اس وقت تو ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، بڑا ہوا ہے۔ یار بہن بھائی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ جان پہچان ساری زندگی بندے کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ اور بہن بھائی واحد رشتہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو جو بات کہنی ہو بے تکلف ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ تم تو ایسے ہو، تم تو ایسی ہو۔ اللہ کی شان ہے، ماں باپ کے دسترخوان میں سارے بچے بڑے ہوتے ہیں، ایک جیسے کھانے کھاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، ساری خوشیاں۔ لیکن دیکھیں اللہ کی شان کے ہر بچے کی طبیعت اپنی ہوتی ہے، یہ کوئی ماں باپ نہیں سکھاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل سب کے اپنے اپنے بنائے ہیں، کسی کے دل کیسا ہے کسی کے کیسے ہے۔ اور میری بچپن سے عادت تھی، میرے پاس اگر 2 چوڑی کے سیٹ ہو جائیں نا تو پھر اسے سوچ میں لگ جاتے یہ چوڑی سیٹ میں کس کو دے دوں گی۔ قریب قریب آپ ہی ہوتی تھی، اپنی بھتیجی شادہ ہوتی تھی، وہ تو کم تھوڑی فرق بھی تھا، یا کوئی زیادہ اپنی بھی، کیونکہ اس وقت یہ سہیلیاں دوستیاں شوستیاں تو نہیں ہوتی تھی، نہ سہیلیاں ایک دوسرے گھر جاتی تھیں۔ اگر محلے میں بھی ہیں تو بس کھڑے کھڑے آئے، کھڑے کھڑے چلی گئی، لے نہ آنا نہ جانا، لمبے چوڑے سے نہیں ہوتے تھے اس وقت۔ اتنا نہیں اچھا پسند کرتے لڑکیاں کسی گھر جائیں جا کے کھیلیں۔ بہت چھوٹے بچوں کو تو اجازت ہوتی، ذرا بڑے ہو گئے چلو گھر میں بیٹھو نا۔ اس وقت یہ نیٹ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سکون والا وقت تھا، بڑے بڑے تھے چھوٹے چھوٹے تھے، امن امان تھی، سکون تھا، ادب آداب تھے، کچھ بھی تھا، گھر خالی تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دل بھرے ہوئے تھے۔ اب سب کچھ ہے لیکن دل اندر سے خالی ہے۔ بات کار کے آ رہی تھی تو دیکھو نا نکل گئی، کدھر سے کدھر نکل گئی۔ اوہو، برد جولی میری یا محمد، لوٹی کر میں نہ جاؤں گی خالی، لوٹی کر میں نہ جاؤں گی خالی، نوازوں کا صدقہ عطا ہو، نوازوں کا صدقہ عطا ہو، بن کر آئی میں در پہ سوالی، برد جولی آقا، برد جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گی